السلام علیکم ناظرین، کبھی نا امید مت ہونا۔ اللہ اپنے بندوں کو مصیبتوں سے آزماتا ہے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ اس کا حل بھی ہے۔ جو چھوڑ جائے راہوں میں وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ رازدار جتنے کم بناؤ گے دھوکہ بھی اتنا ہی کم کھاؤ گے، کیونکہ آپ کی کمزوریاں ہی دشمن کو طاقتور بناتی ہیں۔ کچھ طوفانوں کو اپنے اندر قید کر لینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ باہر آتے ہیں تو بہت کچھ تباہ کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ جب بھی غلطی کا احساس ہو تب ہی معافی مانگ لیا کرو۔ زندگی ہر بار شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی۔ رشتہ بنانا اتنا آسان ہے جیسے مٹی پہ مٹی سے مٹی لکھنا، اور رشتہ نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی پہ پانی سے پانی لکھنا۔ جو مجھے سمجھ نہ سکا اسے حق ہے مجھے برا ہی سمجھے۔ ارے لوگو تمہارا کیا، میں جانوں میرا خدا جانے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ انگلیاں اکثر وہی اٹھاتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہوتی آنکھ ملانے کی۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے۔ نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے۔ کبھی کبھی ڈھیروں لفظ ہونے کے بعد بھی بولنے کو دل نہیں چاہتا، نہ بتانے کے لیے، نہ جتانے کے لیے، نہ ہمدردی کے لیے۔ کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کرتے ہی کیوں ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے ہیں؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کرتے۔ جس طرح کمرے میں موجود چھوٹے چھوٹے سوراخ سورج کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اسی طرح انسان کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی تربیت اور اخلاق کی پہچان کروا دیتی ہے۔ میں لوگوں کو جانچنے اور پرکھنے میں آج بھی اتنی ہی ناکام ہوں جتنی پہلے تھی۔ کوئی ڈگری، کوئی تجربہ میری سمجھداری میں اضافہ نہیں کر سکا۔ میں کبھی لوگوں کے رویوں میں چھپی منافقت نہیں پہچان سکی۔ میں اداس ہو سکتی ہوں، دکھی ہو سکتی ہوں، رنجیدہ ہو سکتی ہوں، مگر مایوس کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ انسان کی اصل ہستی اس کی سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جاتی ہے تب رب سے عشق ہو جاتا ہے۔ لا علاج ہوتا ہے وہ درد جو مخلص ہونے کا ڈرامہ کر کے دیا جاتا ہے۔ میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اس طرح معاف فرمائے گا۔ کبھی کبھی بڑی سے بڑی بات بھی ہم برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کمزور کو لگ سکتی ہے۔ انسان کتنا ہی خوش قسمت کیوں نہ ہو، کچھ خواہشات ادھوری رہ ہی جاتی ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔
رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔